نہیں نہیں، پھر سے نہیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟ میری مدد کرو، کوئی ہے؟ پھپھو مجھے بچا لیں، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں ہل نہیں سکتی، میں چیخ نہیں سکتی۔ میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ یہ سایہ، یہ پھر آ گیا ہے۔ میری آنکھیں کھلی تھی مگر میں انہیں جھپک بھی نہیں سکتی تھی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں۔ گہری سیاہ رات میں جب حویلی کے پرانے دیو قامت درخت باہر صحن میں ہوا سے سرگوشیاں نہیں بلکہ باقاعدہ بین کر رہے تھے، میں اپنے بستر پر نیم غنودگی اور مکمل بیداری کے بیچ معلق تھی۔ یہ وہی احساس تھا، وہی جانا پہچانا خوف جس نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا تھا۔ مجھے اپنے پیٹ پر، میری ناف کے عین اوپر کسی ٹھنڈی، گیلی اور للجلی چیز کا لمس محسوس ہوا۔ ایک تیز، کچی اور مشک جیسی ناقابل برداشت مہک نے میری نتنوں کو بھر دیا۔ یہ گوشت کی مہک تھی، کچے خون اور کسی جنگلی جانور کی بو، ایسی کہ معدہ حلق تک آ جائے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی یا شاید انہیں مزید کھولنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم مکمل طور پر مفلوج تھا، جسے کسی نے مجھے سیسا پلا کر سلا دیا ہو۔ میں صرف دیکھ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی اور خوف کھا سکتی تھی۔ کمرے کے کونے میں جہاں چھت اور دیوار ملتے تھے وہ سایہ کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ وہیں کھڑا ہوتا تھا، اتنا لمبا کہ چھت کو چھوتا ہوا لگتا تھا، اور اس کی 2 آنکھیں، خدا کی پناہ، وہ آنکھیں نہیں تھیں، وہ اندھیرے میں 2 انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، سرخ، زرد اور غسیلی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میں پھپھو زبیدہ کو پکارنا چاہتی تھی، مگر آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر دم توڑ گئی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، اور یہی بات سب سے زیادہ خوفناک تھی کہ مجھے اس اذیت کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ میرا نام لائلہ ہے اور میں 20 سال کی ہوں۔ میں اس حویلی میں، جسے لوگ کوہ کاف کے آسیب زدہ جنگلات کے کنارے والی حویلی کہتے ہیں، اپنی سخت گیر، وہمی اور خاموش طبع پھپھو زبیدہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ یہ حویلی قدیم تھی، خستہ حال تھی۔ اس کی دیواروں سے زیادہ اس کی چھتوں پر خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ ہمارے آبا و اجداد کبھی اس علاقے کے جاگیردار ہوا کرتے تھے، لیکن اب اس حویلی میں صرف میں، میری پھپھو اور ہماری ویرانیاں رہتی تھیں۔ میرے والدین، امی اور ابا برسوں پہلے ایک پراسرار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ پھپھو کہتی ہیں وہ جنگل کی طرف گئے تھے اور جنگل نے انہیں نگل لیا۔ مجھے نہیں معلوم اس بات کا کیا مطلب ہے، وہ اس حادثے کے بارے میں کبھی تفصیل سے بات نہیں کرتی۔ ان کے جانے کے بعد سے میں ایک عجیب و غریب، نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی، یہ ایسی آفت تھی جس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، میرا رنگ زرد پڑتا جاتا تھا، جیسے کوئی نادیدہ غیبی قوت ہر روز میری رگوں سے زندگی کا رس نچوڑ رہی ہو۔ میری ہڈیاں دکھتیں، میرا سانس اکھڑتا، اور زیادہ تر وقت میں بستر پر ہی پڑی رہتی۔ شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور گاؤں کے پرانے سے پرانے حکیم میری اس بیماری کی تشخیص میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ وہ آتے، نبض دیکھتے، خون کے نمونے لیتے اور پھر مایوسی سے سر ہلا کر چلے جاتے۔ ان کی فائلوں میں میری بیماری کا کوئی نام نہیں تھا۔ پھپھو زبیدہ، جو خود بھی اسی حویلی کی طرح اداس اور پرانی لگتی تھی، ایک عجیب عورت تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھیں، یہ میں جانتی تھی، لیکن ان کی محبت میں شفقت سے زیادہ وہم اور خوف شامل تھا۔ وہ ہر وقت کسی انجانے خوف میں مبتلا رہتی اور مجھے بھی رکھتی تھی۔ وہ مجھے حویلی کے احاطے سے باہر قدم نہیں رکھنے دیتی تھی، خاص طور پر رات کے وقت۔ ان کا حکم تھا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی حویلی کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں، اور اگر کہیں غلطی سے بھی میں پچھلے باغیچے کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے باہر جھانک لیتی، جہاں سے جنگل کا کنارہ صاف نظر آتا تھا، تو وہ غصے سے کانپنے لگتی۔ وہ ہمیشہ مجھے جنگل کی طرف دیکھنے سے سختی سے منع کرتی تھی۔ ان کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، ادھر مت دیکھو لائلہ، وہ جنگل زندہ ہے، وہ پکارتا ہے، وہ بلاتا ہے، اور جو اس کی پکار پر کان دھرتا ہے وہ اسے کبھی واپس نہیں آنے دیتا۔ ان کی باتیں مجھے پہلے پہیلیوں جیسی لگتی تھی، لیکن اب ان راتوں کے سائے اور اس کچے گوشت کی مہک کے بعد مجھے ان کی باتوں میں چھپا خوف سچ لگنے لگا تھا۔ پھپھو کو میری اس کمزوری پر شدید تشویش تھی۔ وہ حکیموں سے زیادہ عاملوں اور پیروں فقیروں پر یقین رکھتی تھی۔ وہ ہر جمعرات کو میرے سرہانے لوبان جلاتی، میرے تکیے کے نیچے کوئی نہ کوئی تعویذ رکھتی اور مجھے پانی پر دم کر کے پلاتی، لیکن میری حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔
اور پھر پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ نیا عذاب شروع ہو گیا تھا۔ یہ سایہ، یہ مفلوج کر دینے والا احساس، اور یہ ٹھنڈا گیلا گوشت۔ ہر رات وہ سایہ آتا، میں پتھر کی ہو جاتی۔ وہ ناقابل فہم بدبو میرے نتنوں میں بھر جاتی۔ وہ اپنی انگاروں جیسی آنکھوں سے مجھے گھورتا رہتا، اور پھر کچھ لمحوں بعد جب فجر کی پہلی اذان کی گونج دور مسجد سے آتی، وہ سیاہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہو جاتا۔ اس کے جاتے ہی میرے جسم میں جان واپس آ جاتی۔ میں ہانپتی کانپتی اٹھ بیٹھتی۔ میں سب سے پہلے اپنے پیٹ کو دیکھتی، اپنی ناف کو چھوتی۔ وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ گوشت، نہ خون، نہ کوئی گیلا پن، بس وہ تیز کچی مشک جیسی مہک ہوتی تھی جو میرے پورے وجود میں اور میرے کمرے کی فضا میں رچ بس جاتی تھی، اور جسے میرے علاوہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ پھپھو کو اس بارے میں بتاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ وہ پہلے ہی اتنی وہمی تھی۔ میری یہ بات سن کر شاید وہ مجھے پاگل سمجھتی، یا پھر ان کا خوف اس حد تک بڑھ جاتا کہ وہ خود کچھ کر بیٹھتی۔ میں بس چپ چاپ اس اذیت کو سہ رہی تھی۔ لیکن آج کی رات اس سائے کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا۔ آج ان انگاروں میں ایک عجیب سی تپش تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس نے معمول سے زیادہ دیر تک مجھے گھورا، اور جب اس نے وہ ٹھنڈا گوشت میری ناف پر رکھا تو اس بار مجھے صرف ٹھنڈک نہیں بلکہ ایک ہلکی سی ناقابل بیان حدت بھی محسوس ہوئی، جیسے برف کے اندر کسی نے شعلہ چھپا دیا ہو۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ میری سانسیں میرے سینے میں گھٹ رہی تھی۔ میرا دل اس خاموشی میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ حویلی کی دیواروں سے نہ ٹکرا جائے۔ میں بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ یہ عذاب ختم کر دے یا میری جان نکال لے۔ جیسے ہی دور سے فجر کی روشنی نے رات کی سیاہی کو چیرنا شروع کیا، وہ سایہ بے چین ہونے لگا۔ اس نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا اور پھر ایک پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے جسم پر سے فالج کا اثر ٹوٹ گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور میرے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلی۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی اور پسینے میں شرابور تھی۔ میں نے فوراً اپنی قمیض اٹھا کر اپنی ناف کو دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح، لیکن وہ مہک، وہ کچے خون کی مہک آج پہلے سے زیادہ تیز تھی، اتنی تیز کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بستر سے اتری، میرے پیر کانپ رہے تھے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی کھڑکی تک گئی اور اسے کھول دیا۔ جنگل سے آتی ٹھنڈی نم ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ باہر ابھی بھی اندھیرا تھا، لیکن کوہ کاف کے جنگلات اس اندھیرے میں زیادہ سیاہ، زیادہ گھنے اور زیادہ پراسرار لگ رہے تھے۔ پھپھو ٹھیک کہتی تھی، یہ جنگل زندہ رکھتا تھا۔ اس کے درختوں کی شاخیں مجھے اپنی طرف بلاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اچانک میرے سر میں ایک شدید تیز ٹیس اٹھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور مجھے لگا کہ میں ابھی گر پڑوں گی۔ یہ کمزوری اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ آج صبح مجھے معمول سے زیادہ برا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس سائے نے آج میری زیادہ توانائی چوس لی تھی۔ میں واپس بستر پر گر گئی۔ میں نے سوچا، آخر یہ سب کیا ہے؟ میرے والدین کا پراسرار حادثہ، میری یہ لا علاج بیماری، پھپھو کا جنگل سے خوف، اور اب یہ رات کو آنے والا سایہ اور یہ گوشت، ان سب کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور تھا، لیکن کیا، یہ میں کیسے جان پاتی؟ میں اس حویلی میں قید تھی، ایک ایسی قیدی جسے اپنی بیماری نے ہی بیڑیاں پہنا رکھی تھی۔ ایک شام میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ایسا لگا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میری سانسیں اتنی اکھڑ رہی تھیں کہ ہر سانس ایک عذاب لگ رہا تھا۔ میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے میری مرحومہ ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ پھپھو زبیدہ میرے سرہانے بیٹھی یاسین پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ مجھے ان پر ترس آیا۔ میرے بعد اس دنیا میں ان کا تھا بھی کون؟ میں نے آخری کوشش کے طور پر اٹھنے کی کوشش کی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن ایک انجانی قوت مجھے کہیں دھکیل رہی تھی۔ پھپھو اس وقت شاید نماز کے لیے اٹھی تھی۔ میں کمزوری کے باوجود دیواروں کا سہارا لیتی گھسٹتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس میرے قدم مجھے حویلی کے پچھلے باغیچے کی طرف لے جا رہے تھے، اس طرف جدھر جانے سے پھپھو نے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ میں باغیچے تک پہنچی۔ وہاں جنگل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ میں نے ان گھنے سیاہ درختوں کو دیکھا جن سے پھپھو مجھے ڈراتی تھی۔ ان درختوں سے خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت، ایک پکار محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے جنگل مجھے بلا رہا ہے، میری مدد کے لیے، مجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے۔ میں لڑکھڑائی اور جنگل کی سرحد پر اس گھاس پر گر کر بے ہوش ہو گئی جس کی جڑیں حویلی کے باغیچے اور کوہ کاف کے جنگل کے درمیان مشترک تھیں۔
میری آخری سوچ یہی تھی کہ شاید میرا علاج اسی جنگل میں ہے جسے میری پھپھو موت کا دروازہ کہتی ہیں۔ میں زندہ تھی، مگر کیسے؟ میں تو مر رہی تھی۔ میں جنگل کی سرحد پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، تو پھر میں اپنے بستر پر کیسے؟ میرا جسم اتنا ہلکا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا میں مر چکی ہوں؟ کیا یہ موت کے بعد کا احساس ہے؟ نہیں، موت اتنی پرسکون، اتنی توانا نہیں ہو سکتی۔ میں نے آنکھیں کھولیں، دھیرے سے، ڈرتے ڈرتے، اور پہلی چیز جس نے مجھے چونکایا وہ میرے کمرے کی چھت نہیں بلکہ میرے اپنے جسم میں دوڑتی ایک عجیب ناقابل یقین توانائی تھی۔ وہ کمزوری، وہ ہڈیوں میں گھلا ہوا درد، وہ سانس کا اکھڑنا، سب غائب تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ میری زرد مومی رنگت پر ایک ہلکی سی گلابی جھلک نمودار ہو گئی تھی۔ میں نے مٹھیاں بھینچیں اور کھولیں، ان میں طاقت تھی۔ میں لائلہ، جو پچھلے کئی سالوں سے ایک زندہ لاش تھی، آج صبح ایک مکمل انسان کی طرح بیدار ہوئی تھی۔ میں حیرت سے اٹھ بیٹھی اور اس کوشش میں مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے سرہانے میز پر رکھے پانی کے گلاس کے پاس جنگلی انچھوئے نامعلوم پھولوں کا ایک چھوٹا سا گچھا پڑا تھا۔ ان کی مہک اتنی تیز اور منفرد تھی کہ اس نے اس کچے گوشت کی مہک کو دبا دیا تھا جو میرے نتنوں میں رچی بسی تھی۔ یہ پھول کون لایا؟ میں اس کمرے میں واپس کیسے آئی؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور پھپھو اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں معمول کے مطابق حکیم کی پڑیوں والا تھال تھا۔ ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ شاید وہ میری لاش اٹھانے کی تیاری کر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی جو بستر پر سیدھی بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے ہاتھ کانپ گئے اور تھال دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ حکیم کی پڑیاں اور پانی کا گلاس فرش پر بکھر گئے۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، لیکن یہ خوشی کا خوف نہیں تھا، یہ خالص دہشت زدہ حیرت تھی۔ وہ مجھ سے ایسے ڈر رہی تھیں جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ پھپھو، میں ٹھیک ہوں، میری آواز نکلی اور مجھے خود اپنی آواز اتنی توانا اور اتنی صاف لگی کہ میں خود حیران رہ گئی۔ مگر پھپھو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولیں، تو واپس آ گئی؟ وہ تجھے واپس چھوڑ گیا؟ کون لایا تجھے یہاں؟ سچ بتا لائلہ، تو جنگل میں گئی تھی نا؟ ان کے لہجے میں تشویش نہیں، شدید خوف اور الزام تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، پھپھو مجھے نہیں معلوم، میں بے ہوش ہو گئی تھی، میں باغیچے کے کنارے پر تھی، مجھے بس اتنا یاد ہے، لیکن اب میں دیکھیں میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہوں۔ پھپھو میری طرف بڑھیں، انہوں نے میرا بازو پکڑا، ان کی گرفت سخت تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور پھر ان جنگلی پھولوں کو دیکھا جو میرے سرہانے پڑے تھے۔ انہوں نے تیزی سے ان پھولوں کو اٹھایا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا، ایسے جیسے انہوں نے آگ پکڑ لی ہو۔ خبردار لائلہ، آئندہ اس جنگل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ یہ صحت نہیں ہے، یہ کسی آفت کا پیش خیمہ ہے۔ وہ تجھے لے جائے گا، وہ سب کو لے جاتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں، مجھے ایک نئی الجھن اور ایک پرانی طاقت کے ساتھ تنہا چھوڑ گئیں۔ سارا دن میں ایک خواب کی سی کیفیت میں رہی۔ میں نے برسوں بعد حویلی کے برآمدوں میں قدم رکھا۔ میں دھوپ میں بیٹھی، میں نے اپنے پیروں پر چل کر باورچی خانے سے پانی پیا۔ یہ سب معجزہ لگتا تھا، لیکن پھپھو کی باتوں نے اس معجزے میں بھی خوف کا زہر گھول دیا تھا۔ اگر یہ صحت تھی تو وہ اس سے خوفزدہ کیوں تھی؟ اور اگر میں جنگل گئی تھی تو مجھے واپس کون لایا؟ اور وہ جنگلی پھول کس کی نشانی تھے؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ سایہ آج پھر رات آئے گا؟ کیا آج رات بھی میری ناف پر وہ کچا گوشت رکھا جائے گا یا اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ میں تو ٹھیک ہو چکی تھی؟ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صحت اتنی سادہ نہیں تھی، یہ اس جنگل سے آئی تھی، اس پراسرار مقام سے جہاں میرے والدین کھو گئے تھے اور جہاں جانے سے میری پھپھو موت سے زیادہ ڈرتی تھی۔ سارا دن گزر گیا، میں نے اپنی طاقت کو محسوس کیا، لیکن میرا دل رات کے اندھیرے کے خوف سے دھڑکتا رہا۔ آج رات جو بھی ہونے والا تھا وہ فیصلہ کن تھا۔ شام ہوتے ہی پھپھو نے معمول سے پہلے ہی سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں۔ آج انہوں نے معمول سے زیادہ لوبان جلایا اور میرے کمرے کے چاروں کونوں میں دم کیا ہوا پانی چھڑکا۔ وہ مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی اور مجھے گھور رہی تھیں۔ ان کا رویہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ رات گہری ہوئی، حویلی پر وہی منحوس سکوت طاری ہو گیا، صرف باہر ہوا سے درختوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، لیکن آج میں کمزور اور بے بس نہیں تھی۔ میں جاگ رہی تھی اور میں انتظار کر رہی تھی۔
میں جاننا چاہتی تھی کہ میرا یہ پراسرار محسن یا دشمن کون ہے۔ آدھی رات گزری اور پھر وہی ہوا۔ کمرے کی ہوا اچانک سرد ہو گئی، اتنی ٹھنڈی کہ میری ہڈیوں تک اتر گئی۔ لوبان کی خوشبو کو چیرتی ہوئی وہی تیز کچی مشک اور خون جیسی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ آ گیا تھا، وہ آ گیا تھا۔ میرا جسم مفلوج نہیں ہوا، لیکن ایک انجانے روب سے ساکت ضرور ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیے رکھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کمرے کے کونے سے جہاں ہمیشہ وہ سایہ کھڑا ہوتا تھا، اب کوئی سایہ نہیں بلکہ ایک وجود ابھرا۔ مجھے قدموں کی آہٹ نہیں آئی۔ وہ جیسے ہوا پر تیر کر میرے بستر کے قریب آیا۔ وہ میرے بالکل پاس کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کی موجودگی، اس کی سرد توانائی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بس کھڑا رہا جیسے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرا دل میرے حلق میں آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، اور جو میں نے دیکھا اس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ وہ کوئی سایہ نہیں تھا، وہ کوئی عفریت نہیں تھا، وہ ایک نوجوان تھا، ایک ایسا نوجوان جس کی خوبصورتی غیر انسانی تھی، ایسی کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ اس کا قد لمبا تھا، اس کے بال رات کی طرح سیاہ اور شانوں تک پھیلے ہوئے تھے، اس کی جلد چاندنی کی طرح سفید تھی، لیکن اس کی آنکھیں، اس کی آنکھیں، وہ جنگل کی طرح گہری سبز تھی، اور ان میں صدیوں پرانی اداسی اور ایک عجیب سی تپش تھی۔ اس کا نام میرے ذہن میں گونجا، کیف، جیسے یہ نام میں ہمیشہ سے جانتی تھی۔ وہ بولا نہیں، بس مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی سبز آنکھوں میں کوئی حیرت تھی، جیسے وہ مجھے اس طرح توانا دیکھ کر حیران ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ کسی گہرے دکھ میں مبتلا ہو۔ میں اس کی خوبصورتی اور اس کے روب سے اتنی مروب ہو گئی کہ میں ہلنا بھول گئی، میں چیخنا بھول گئی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کا ہاتھ بھی اس کی جلد کی طرح سفید اور تراشا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہرن کے کچے گوشت کا ایک چھوٹا سا تازہ ٹکڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر اس گوشت کو دیکھا، اور پھر جھک کر بہت دھیرے سے اس نے وہ ٹھنڈا گیلا گوشت کا ٹکڑا میری ناف پر رکھ دیا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی تپش آگ کی طرح گرم۔ جیسے ہی اس گوشت نے میری ناف کو چھوا، میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، لیکن اس بار یہ سنسنی کمزوری کی نہیں تھی، یہ ایک انجانی طاقت کی لہر تھی۔ میں نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ تم کون ہو، یہ سب کیا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کی اداسی اور اس کے اس عمل کا خوف مجھ پر اتنا حاوی ہو گیا کہ میرے ہونٹ سل گئے۔ لائلہ خوف اور حیرت کی اس ملی جلی کیفیت کو مزید برداشت نہ کر سکی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور میں اس کا وہ غیر انسانی خوبصورت اور اداس چہرہ دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ لیکن یہ بے ہوشی ویسی نہیں تھی جیسے میں بیماری کے عالم میں گر کر ہوتی تھی۔ یہ کسی شدید، ناقابل یقین صدمے اور ایک عجیب سی غیر انسانی کشش کا نتیجہ تھی۔ جب میری آنکھ کھلی، صبح کی اذانیں بہت دور سے فجر کا پیغام لا رہی تھیں۔ کمرے میں وہی تیز کچی اور مشک جیسی مہک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس بار اس مہک میں ان جنگلی پھولوں کی میٹھی خوشبو بھی شامل تھی جو اب میرے ذہن میں اس پراسرار نوجوان سے جڑ گئی تھی۔ میرے پیٹ پر ناف کے مقام پر اب بھی ہلکی سی ٹھنڈک اور گیلا پن تھا، لیکن گوشت کا وہ ٹکڑا غائب تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی قمیض اٹھا کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا سوائے میری جلد کے، جو اب زرد نہیں رہی تھی بلکہ اس میں ایک واضح صحت مند گلابی رنگت جھلک رہی تھی۔ میں اٹھی، اور اس بار میرے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ میرے جسم میں اتنی توانائی تھی جتنی مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ کبھی مجھ میں تھی۔ وہ سایہ نہیں تھا، وہ ایک وجود تھا، وہ کیف تھا، اور اس کی سبز آنکھیں اور اداس چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ وہ مجھے مارنے نہیں آیا تھا، اگر اسے مجھے مارنا ہوتا تو وہ کب کا مار چکا ہوتا۔ وہ تو مجھے کچھ کھلا رہا تھا، میری ناف پر کچھ رکھ رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں ٹھیک ہو رہی تھی۔ یہ ایک معمول بن گیا۔ ہر رات اسی پہر کمرے کی ہوا سرد ہوتی، لوبان کی خوشبو دب جاتی، اور کچے خون اور مشک کی وہ مخصوص مہک پھیل جاتی۔ میں اب اس سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، میں انتظار کرتی تھی۔ وہ آتا، اور اب وہ کونے میں چھپ کر کھڑا نہیں ہوتا تھا بلکہ کسی سائے کی طرح ہوا میں تیرتا ہوا میرے بستر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ ایک لفظ نہیں کہتا تھا، بس مجھے اپنی ان گہری اداس سبز آنکھوں سے دیکھتا رہتا، جیسے وہ میری صحت یابی کو، میری رگوں میں واپس دوڑتے خون کی سرخی کو دیکھ کر تسلی کر رہا ہو۔
اس کی خوبصورتی اب مجھے خوفزدہ نہیں کرتی تھی، بلکہ مجھے اس میں ایک عجیب سا اپنائیت اور تحفظ کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ جھکتا اور ہرن کے کچے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انتہائی احتیاط سے میری ناف پر رکھ دیتا۔ اس کے اس عمل میں اتنی اپنائیت اور احتیاط ہوتی کہ مجھے اب اس لمس سے گھن نہیں آتی تھی، بلکہ مجھے اس ٹھنڈک میں بھی ایک عجیب سی تپش محسوس ہوتی تھی۔ میں ہر بار اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں کی اداسی کو، اس کی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اتنا پراسرار تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرتا تھا، اور ہر صبح میں پہلے سے زیادہ صحت مند، زیادہ توانا اور زیادہ زندگی سے بھرپور ہو کر بیدار ہوتی۔ میری زرد رنگت مکمل طور پر گلابی ہو چکی تھی، میری آنکھوں میں ایک نئی چمک لوٹ آئی تھی، اور میری وہ بیماری جس نے مجھے برسوں بستر پر ڈالے رکھا تھا جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں اب حویلی کے کاموں میں پھپھو کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ میں باغیچے میں گھومتی اور کبھی کبھی میری نظریں بے اختیار اس کوہ قاف کے جنگل کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے میرا یہ پراسرار عاشق جنزادہ آتا تھا۔ میری یہ معجزاتی صحت یابی پھپھو زبیدہ کے لیے کسی خوشی سے زیادہ خوف کا باعث بن گئی تھی۔ وہ اب مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ وہ مجھے ایسے چھوتیں جیسے میں کوئی پاکیزہ چیز نہیں بلکہ کوئی ناپاک ممنوعہ شے ہوں۔ وہ ہر وقت مجھ سے فاصلہ رکھتی، اور میں جیسے ہی ان کے قریب جاتی وہ اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے حیرت بھی تھی اور شدید خوف بھی۔ ایک دن وہ مجھے باورچی خانے میں کام کرتا دیکھ کر وہیں رک گئیں۔ میں نے مڑ کر انہیں دیکھا اور مسکرا دی۔ پھپھو، دیکھے میں کتنی اچھی ہو گئی ہوں، بالکل پہلے جیسی۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کے بجائے دہشت پھیل گئی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولیں، یہ تم نہیں ہو لائلہ، یہ تم نہیں ہو، یہ وہ ہے، اس جنگل کا سایہ۔ اس نے تمہیں بدل دیا ہے، وہ تمہیں لے جائے گا، وہ سب کو لے جاتا ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا یہ خوف، ان کا یہ وہم اب میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ میری صحت سے خوش کیوں نہیں تھی؟ وہ کیوں مجھے بار بار اس جنگل سے ڈرا رہی تھی جس جنگل سے آنے والے نے مجھے نئی زندگی دی تھی؟ میں جانتی تھی کہ پھپھو کچھ چھپا رہی ہیں۔ وہ میرے والدین کی موت کا راز بھی جانتی تھی، اور وہ میری اس بیماری کا بھی، اور شاید وہ کیف کو بھی جانتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اب مزید اس بے خبری اور خوف کے عالم میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اب کمزور لائلہ نہیں تھی کہ بستر پر پڑی سی سکتی رہوں۔ مجھ میں اب اتنی ہمت تھی کہ میں سچ کا سامنا کر سکوں، اور سچ جاننے کے دو ہی طریقے تھے، یا تو کیف خود بتائے یا پھپھو زبیدہ اپنا منہ کھولیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں پہلے کیف سے پوچھوں گی۔ آج کی رات میں بے ہوش ہونے یا سونے کا ڈرامہ نہیں کروں گی، میں اس کا سامنا کروں گی۔ میں نے سارا دن اس لمحے کی تیاری میں گزارا۔ میں نے اپنے سارے سوالات ذہن میں جمع کیے۔ رات ہوئی، پھپھو نے معمول کے مطابق دروازے بند کیے، لوبان جلایا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ میں اپنے بستر پر لیٹی۔ میری آنکھیں چھت پر جمی تھیں، اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کیف میرے دل کی دھڑکن سن کر ہی نہ بھاگ جائے۔ آدھی رات کا وقت، وہی مخصوص سرد لہر میرے کمرے میں داخل ہوئی، وہی مشک اور خون کی مہک۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، جیسے میں گہری نیند میں ہوں۔ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ میرے بستر کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا، شاید وہ جانچ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ پھر مجھے اس کے جھکنے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی ہرن کے گوشت کے اس گیلے ٹکڑے نے میری ناف کو چھوا، میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں اور جھٹکے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ انسان کا نہیں تھا۔ وہ سنگے مرمر کی طرح سرد اور سخت تھا، لیکن تھا بہت خوبصورت۔ کیف نے اس اچانک حملے کی توقع نہیں کی تھی۔ اس کی گہری سبز آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی تک میری گرفت میں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، میں حیرت، خوف اور ہمت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ، اور وہ، اس کی آنکھوں میں حیرت، اداسی اور ایک عجیب سا ناقابل فہم تاثر تھا، جیسے وہ پکڑا گیا ہو۔ کیوں کرتے ہو تم کون ہو؟ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں ایک عزم تھا۔ کیف نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بس وہی گہری اداسی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی آواز جب وہ پہلی بار بولا تو ایسی لگی جیسے سوکھے پتے ہوا میں سرسرا رہے ہوں، ایک بہت گہری، پرسکون اور غیر انسانی آواز۔
تمہیں بچانے کے لیے۔ اس نے صرف 3 الفاظ کہے، لیکن ان 3 الفاظ میں اتنی گہرائی تھی کہ میری گرفت اس کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ بچانے کے لیے؟ کس سے بچانے کے لیے؟ مجھے کیا خطرہ ہے؟ اور یہ گوشت، یہ سب کیا ہے؟ میں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کیف نے اپنا ہاتھ میری گرفت سے آہستہ سے چھڑوایا۔ اس کی سبز آنکھیں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ وقت نہیں ہے، وہ بولا۔ بس اتنا جان لو کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھ پاتی وہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گیا، وہیں میرے سامنے، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کمرے میں اس کے جانے کے بعد وہی مشک اور خون کی مہک اور ان جنگلی پھولوں کی خوشبو رہ گئی۔ میں کانپ رہی تھی، لیکن سردی سے نہیں بلکہ اس انکشاف سے۔ وہ بولا تھا، وہ جنزادہ بولا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے بچانے کے لیے آتا ہے، لیکن کس سے؟ اس بیماری سے جسے وہ خود ہی ٹھیک کر رہا تھا، یا کسی اور چیز سے؟ میں ساری رات جاگتی رہی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیماری، میرے والدین کی موت اور اس حویلی کے ساتھ اس جنگل کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ صبح ہوتے ہی میں اپنے کمرے سے نکلی۔ میں سیدھا پھپھو زبیدہ کی طرف گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھیں، شاید فجر کی نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھیں۔ میں ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے محسوس کیا، مڑ کر دیکھا اور مجھے اس وقت وہاں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ لائلہ، خیریت ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ انہیں شاید لگا کہ میری طبیعت پھر بگڑ گئی ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پھپھو، اب آپ کو مجھے سچ بتانا ہی ہوگا۔ میں اب بچی نہیں ہوں اور نہ ہی کمزور ہوں۔ رات کو جو آتا ہے میں اس سے ملی ہوں، میں نے اس سے بات کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ پھپھو زبیدہ کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ وہ ایسے کانپنے لگیں جیسے ان پر سردی کا حملہ ہو گیا ہو۔ تم نے اس سے بات کی؟ نہیں، یا اللہ رحم، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چیخنے لگیں۔ پھپھو، کون ہے وہ؟ اور میری بیماری کیا ہے؟ مجھے سچ بتائیں، ورنہ میں آج ہی اس جنگل میں چلی جاؤں گی۔ میں نے انہیں دھمکی دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جنگل سے کتنا ڈرتی ہیں۔ میری دھمکی کام کر گئی۔ پھپھو زبیدہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر ایسے رونے لگیں جیسے برسوں کا چھپایا ہوا غم باہر آ گیا ہو۔ انہوں نے مجھے بتایا، ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، کہ میری بیماری کوئی عام بیماری نہیں تھی، یہ ایک بد دعا تھی، ایک لعنت تھی جو میری پیدائش سے بھی پہلے میری ماں پر ڈالی گئی تھی، اور یہ بد دعا اب میری جوانی میں قدم رکھتے ہی فعال ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسی بد دعا تھی جو میری روحانی توانائی، میری زندگی کا رس، میرا آب حیات چوس رہی تھی اور مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی۔ پھپھو نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں اسی لیے جنگل سے روکتی تھی، کیونکہ یہ بد دعا اسی جنگل سے آئی تھی، اور وہ جو تمہیں ٹھیک کر رہا ہے وہ بھی اسی جنگل کا ہے۔ وہ جن زادہ ہے، اور جنات سے مدد لینے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے لائلہ، بہت بھاری۔ میں ساکت کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بد دعا، جن زادہ، جنگل، میری ماں، سب کچھ گڑمڑ ہو رہا تھا۔ میری زندگی جو اتنی سادہ اور بیمار تھی، اب ایک دم سے اتنی پیچیدہ اور خوفناک کیسے ہو گئی تھی؟ میں ساکت کھڑی پھپھو زبیدہ کو دیکھ رہی تھی، جو اب اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے بال کھولے کسی وحشت زدہ عورت کی طرح بین کر رہی تھی۔ میرا سارا وجود، میری یہ نئی نویلی طاقت، میری یہ معجزاتی صحت، سب کچھ ایک لمحے میں ایک مکروہ مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ تو یہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک فریب تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، میں صحت یاب نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں کسی اور ہی، کسی غلیظ اور خوفناک کھیل کا مہرہ بن چکی تھی۔ پھپھو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوش میں آئیں۔ کیسی بد دعا، کون سی بد دعا میری ماں پر ڈالی گئی تھی، اور کیوں؟ کس نے کیا یہ سب؟ آپ کو سب کچھ معلوم تھا اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ آپ مجھے ان حکیموں کے پاس گھسیٹتی رہیں، جبکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آخر کیوں پھپھو، کیوں؟ میں ان کے قریب جا کر انہیں جھنجھوڑتے ہوئے چیخی۔ میری آواز میں اب التجا نہیں بلکہ ایک غصہ تھا، ایک بے بسی کا، دھوکہ کھانے کا غصہ، جو سچ جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ پھپھو نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، ان کی آنکھیں وحشت سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہی جن زادہ تمہیں بتائے گا، وہی جس نے تمہیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، وہی تمہیں سب بتائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، اس نے مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے بھی تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ نہیں پھپھو، وہ اس کا نام کیف ہے،
وہ تو کہتا ہے وہ مجھے بچانے آیا ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ بچانے؟ وہ ایک خوفناک قہقہا لگا کر ہنسی، جیسے ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہو۔ جنات کب سے انسانوں کو بچانے لگے ہیں؟ وہ سوداگر ہے لائلا، وہ صرف سودا کرتے ہیں۔ وہ جان کے بدلے جان لیتے ہیں۔ وہ تمہاری ماں کو لے گیا، اس کی خوبصورتی، اس کی جوانی سب کھا گیا۔ وہ تمہارے باپ کو لے گیا جو اس سے لڑنے گیا تھا، اور اب وہ تمہیں بھی لے جائے گا۔ وہ تمہیں اس جنگل کی بھیٹ چڑھا دے گا۔ وہ سب کو لے جاتا ہے۔ وہ اس حویلی کا وارث بننا چاہتا ہے۔ یہ سب اس کا کھیل ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نہیں بلکہ میری پوری کائنات نکل گئی۔ میرے ماں باپ، ان کا حادثہ، وہ حادثہ نہیں تھا، وہ قتل تھا۔ اور قاتل وہ تھا، وہ غیر انسانی حسین وجود، وہ سبز آنکھوں والا جن زادہ کیف۔ میرے دل میں اس کے لیے جو ایک انجانہ نرم گوشہ، جو تحفظ کا ایک موہوم سا احساس پیدا ہوا تھا، وہ ایک لمحے میں شدید نفرت، گھن اور خوف میں بدل گیا۔ وہ مجھے بچا نہیں رہا تھا، وہ مجھے پال رہا تھا۔ وہ مجھے اس گوشت سے آلودہ کر رہا تھا، کسی قربانی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میں اب ایک لفظ بھی سنے بغیر وہاں سے بھاگی۔ میں پھپھو کو ان کے حال پر روتا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ یہ میری پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیف، وہ جنزادہ، وہ قاتل ہے، وہ میرے والدین کا قاتل ہے، اور اب وہ مجھے مارنے آیا ہے۔ لیکن یہ گوشت، یہ صحت، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو سیدھے سے کیوں نہیں مار دیتا؟ یہ روز رات کو آ کر میری ناف پر گوشت رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی قمیض اٹھائی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس ناف پر جہاں وہ ہر رات وہ ٹھنڈا گیلا گوشت رکھتا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے، اپنے اس صحت مند وجود سے گھن آنے لگی۔ مجھے اپنی اس گلابی رنگت سے نفرت ہونے لگی، جو شاید کسی جن کے فریب کا، کسی ناپاک مقصد کا نتیجہ تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ میں بس روتی رہی اور سوچتی رہی۔ میرا ذہن اب کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھپھو نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ روتی رہیں، معافی مانگتی رہیں، کہتی رہیں کہ لائلا باہر آ جاؤ، وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرا ذہن اب کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے اب صرف ایک ہی شخص سے جواب چاہیے تھا، اور وہ تھا کیف۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات جب وہ آئے گا تو میں اس سے صرف سوال نہیں کروں گی، میں اس سے اپنے والدین کا حساب مانگوں گی۔ میں اس سے پوچھوں گی کہ اس نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور آج میں اس سے ڈروں گی نہیں۔ آج میں اس کا مقابلہ کروں گی۔ مجھ میں یہ جو نئی طاقت آئی تھی، اگر یہ اسی کی دی ہوئی تھی تو آج میں اسی کی طاقت کو اسی کے خلاف استعمال کروں گی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے، اپنے اندر ایک سرد غصے کو جمع کیا۔ میں اب وہ کمزور بیمار لائلا نہیں تھی جو بستر پر پڑی موت کا انتظار کرتی تھی، اور نہ ہی میں وہ بے وقوف لائلا تھی جو ایک جنزادے کی خوبصورتی اور اداس آنکھوں سے متاثر ہو جاتی۔ میں آج ایک بیٹی تھی جو اپنے والدین کے قاتل کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ رات آئی ہمیشہ کی طرح، لیکن آج کی رات میرے لیے انتظار کی یا خوف کی نہیں، بلکہ انتقام کی، حساب کی رات تھی۔ میں بستر پر نہیں لیٹی، میں نے آج اپنا بستر تک نہیں بچھایا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، اس کھڑکی کے پاس جو سیدھی کوہ کاف کے جنگل کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے آج کمرے میں لوبان نہیں جلایا تھا، اور نہ ہی پھپھو کو کہیں حویلی میں آگ جلانے دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آئے۔ میں اس کی مخصوص مہک کو، اس کی اس سرد ہوا کو اپنے نتنوں میں محسوس کرنا چاہتی تھی، تاکہ میں اس کا سامنا کر سکوں، تاکہ میرا غصہ مزید بھڑک اٹھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک پرانی زنگ آلود سیخ تھام لی جو مجھے اسٹور روم سے ملی تھی۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ ایسی مخلوقات لوہے سے ڈرتی ہیں۔ میں خود کو احمق محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا۔ آدھی رات ہوئی، حویلی کا سکوت پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا، ہوا مکمل طور پر بند ہو گئی، درختوں کے پتے بھی جیسے سانس لینا بھول گئے، اور حویلی پر ایک مردہ قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ اور پھر وہ آیا۔ مجھے اس کے آنے کا احساس اس کی مہک یا سردی سے نہیں، بلکہ اپنے دل کی اس تیز دھڑکن سے ہوا جو میرے کانوں میں بج رہی تھی، اور اس لوہے کی سیخ کی ٹھنڈک سے جو میرے ہاتھ میں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں اسے اپنی پشت پر، اپنی گردن پر، اس کی سرد سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں ہمت جمع کر کے اپنے دانت بھینچ کر دھیرے سے مڑی، اور وہ وہیں کھڑا تھا، میرے کمرے کے بیچ میں، پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ روشن، اور پہلے سے زیادہ پراسرار۔
اس کی سبز آنکھوں میں آج معمول سے زیادہ گہری اداسی نہیں بلکہ ایک ہلکی سی حیرت تھی۔ شاید مجھے اس طرح اپنے پیروں پر اور ہاتھ میں سیخ لیے اپنا منتظر پا کر وہ حیران تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہرن کے گوشت کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا اب بھی موجود تھا جس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ تم آ گئے؟ میری آواز نفرت اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز گھٹی گھٹی نکلی۔ تم قاتل ہو، تم نے میرے والدین کو مارا ہے۔ بولو، سچ بولو، تم نے انہیں کیوں مارا؟ تم پھپھو کو بھی مارنا چاہتے تھے نا؟ تم ہم سب کو مارنا چاہتے ہو۔ تم نے میری ماں پر وہ بد دعا ڈالی تاکہ تم اسے کمزور کر سکو، اور اب تم میرے ساتھ بھی یہی کر رہے ہو۔ یہ گوشت، یہ زہر ہے جو تم مجھے کھلا رہے ہو۔ بولو، جواب دو۔ میں چیخ رہی تھی۔ میرے آنسو میرے غصے کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ میں نے وہ لوہے کی سیخ اس کی طرف تان لی۔ کیف نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے، دکھ کی ایک لہر دوڑی، جیسے میری باتوں نے، میرے الزامات نے اسے تکلیف پہنچائی ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت یا خوف نہیں تھا، جیسے اسے میرے اس رد عمل کی، ان الزامات کی پہلے سے ہی توقع ہو۔ اس کی وہی پتوں جیسی سرسراہٹ والی گہری اور پرسکون آواز میرے غصے سے بھرے کمرے میں گونجی۔ میں نے انہیں نہیں مارا۔ میں نے تمہارے والدین کو نہیں مارا لائلا۔ میں انہیں بچانے گیا تھا لیکن میں دیر سے پہنچا۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ تم جنات کی پرانی عادت ہے۔ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، فریب دیتے ہو۔ پھپھو کہتی ہیں تم جن زادے ہو، تم اس جنگل کی بلا ہو۔ تم نے میری ماں پر بد دعا ڈالی اور اب تم مجھے لینے آئے ہو، مجھے اپنی قربانی بنانے آئے ہو۔ لیکن میں تمہاری قربانی نہیں بنوں گی۔ میں تم سے لڑوں گی، میں تمہیں مار دوں گی۔ میں نے روتے ہوئے وہ سیخ ہوا میں لہرائی۔ کیف نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی سبز آنکھیں ایک لمحے کے لیے چمکیں اور ان میں غصے کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ غصہ میری طرف نہیں تھا، وہ کسی اور کے لیے تھا، کسی انجانے دشمن کے لیے۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ میں نے سیخ اس کے سینے کی طرف کی۔ وہ رک گیا۔ تمہاری پھپھو تمہیں پورا سچ نہیں بتا رہی لائلا، وہ بولا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی سکون تھا۔ وہ ڈری ہوئی ہے۔ وہ اس سچ سے ڈرتی ہے جو تمہارے پرکھوں سے، اس حویلی کی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے۔ وہ تمہیں آدھا سچ بتا رہی ہیں، اور آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں جنزادہ ہوں، یہ سچ ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کوہ کاف کے اس جنگل کا محافظ ہوں، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن میں نے تمہاری ماں پر بد دعا نہیں ڈالی۔ میں تو اس بد دعا کا توڑ کرنے، اپنے پرکھوں کا ایک وعدہ نبھانے آیا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ نیچے نہیں کیا، لیکن میرے اندر کا غصہ اس کے پرسکون اعتماد کے سامنے تھوڑا سا کمزور پڑ گیا۔ کیسا وعدہ، کیسا سچ؟ مجھے گھما پھرا کر بات مت کرو۔ مجھے سچ بتاؤ، میرے والدین کو کس نے مارا ہے؟ اس نے بتایا۔ اس کی آواز اب کسی پرانی داستان کے راوی جیسی ہو گئی تھی۔ صدیوں پہلے میرے یعنی لائلا کے پردادا نے، جو اس حویلی کے مالک تھے، ان جنگلات کے جنات کو ایک بڑی مصیبت سے، ایک آتشی بلا سے بچایا تھا جو اس پورے جنگل کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ میرے پردادا نے اپنی جان پر کھیل کر جنات کے بادشاہ کی مدد کی، جس کے بدلے میں جنات کے بادشاہ نے ان کی نسل کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ جب تک اس حویلی میں ان کا خون باقی ہے، یہ جنگل ان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ایک مخالف قبیلے کا جن، ایک شریر، طاقت کا بھوکا جن، جسے اس نے زیدان کہا، وہ اس حویلی کی زمین اور اس جنگل کی طاقتوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وعدے کو توڑنا چاہتا تھا کیونکہ یہ وعدہ اس کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ اس زیدان نے جو بھیس بدلنے میں ماہر تھا، یہ بد دعا میری ماں پر اس وقت ڈالی تھی جب میں ان کے پیٹ میں تھی۔ اس نے جنات کے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کا مقصد اس خاندان کی نسل کو، اس کے آخری وارث یعنی مجھے ختم کرنا تھا، تاکہ یہ حویلی ویران ہو جائے، وعدہ ٹوٹ جائے اور وہ اس پر قبضہ کر سکے۔ کیف نے کہا کہ تمہارے والدین کو جب اس بد دعا کا علم ہوا، جب تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے بعد ہی کمزور ہونے لگی، تو وہ اس کا توڑ ڈھونڈنے جنگل میں گئے تھے۔ وہ مجھ تک، اس جنگل کے محافظ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مدد مانگنے آئے تھے، لیکن زیدان نے انہیں راستے میں ہی گھیر لیا۔ اس نے ان پر حملہ کیا اور انہیں بے دردی سے مار ڈالا۔ میں جب تک ان کی پکار سن کر وہاں پہنچا وہ مر چکے تھے۔ میں صرف تمہاری پھپھو کو، جو دور چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی، زیدان کے غصے سے بچا کر واپس حویلی تک پہنچا سکا، اور میں نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ یہ راز، یہ جنگل کا راز اپنے سینے میں دفن رکھے گی جب تک کہ وقت نہ آ جائے، کیونکہ زیدان اب بھی اس حویلی کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔
میں ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے وہ لوہے کی سیخ چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور ایک چھناکے سے میرے ہوش بحال ہوئے۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سب کسی پرانی خوفناک داستان جیسا لگتا تھا جس کی مرکزی کردار اب میں تھی۔ تو میری بیماری وہ زیدان کی بد دعا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی بے یقین آواز میں پوچھا۔ ہاں، کیف نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بد دعا تمہاری جوانی کے ساتھ ہی فعال ہو گئی تھی۔ وہ تمہاری روحانی توانائی، تمہارا آب حیات پی رہی تھی، تمہیں اندر سے ختم کر رہی تھی، اور میں اپنے پرکھوں کے وعدے کے مطابق تمہیں اس بد دعا سے، اس زیدان سے بچانے آیا ہوں۔ میری نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے گوشت کے ٹکڑے پر پڑی جو اب بھی اس کی ہتھیلی پر تھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ الجھن تھی۔ ہرن کا گوشت، اور میری ناف پر ہی کیوں؟ روز رات کو؟ اس سب کا اس بد دعا سے کیا تعلق ہے؟ کیف میرے قریب آیا۔ اس بار میں پیچھے نہیں ہٹی، میں خوفزدہ نہیں ہوئی، میں بس سچ جاننا چاہتی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں اب صرف سچائی تھی، کوئی اداسی نہیں، کوئی فریب نہیں، بلکہ ایک محافظ کا عزم تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا، بہت گہرا راز بتانے جا رہا ہو۔ ناف انسان کے جسم میں زندگی کا پہلا دروازہ ہوتی ہے لائلا، وہ دروازہ جہاں سے ماں کے ذریعے بچے کو زندگی ملتی ہے۔ وہ تمہاری توانائی کا مرکز ہے، تمہارا روحانی مرکز، اور وہ بد دعا، وہ زیدان کی بد دعا اسی مرکز پر، تمہاری اسی جڑ پر حملہ کر رہی تھی۔ وہیں سے تمہاری زندگی، تمہاری روح کی توانائی چوس رہی تھی تاکہ تمہیں ایک زندہ لاش بنا دے۔ اور یہ گوشت؟ میں نے بےتابی سے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیف نے اس گوشت کے ٹکڑے کو میری طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھ میں ایک عجیب سی پراسرار چمک تھی۔ یہ عام ہرن کا گوشت نہیں ہے لائلا، یہ ہرن تمہاری دنیا کے نہیں ہے، یہ وادی نور کا ہرن ہے، ایک ایسی وادی جو ہماری دنیا اور تمہاری دنیا کے بیچ وقت کی تہوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کا گوشت عام گوشت نہیں، یہ زندگی بخشتا ہے، اس میں آب حیات کی تاثیر ہے۔ میں نے حیرت سے اس چمکتے ہوئے سرخ گوشت کے ٹکڑے کو دیکھا جو اب مجھے اتنا خوفناک یا ناپاک نہیں لگ رہا تھا۔ تو تم مجھے یہ کھلا رہے تھے یا مجھے یہ لگا رہے تھے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تاکہ میری توانائی بحال ہو جائے؟ کیف نے میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہلکی، اداس سی مسکراہٹ ابھری جو اس کے خوبصورت غیر انسانی چہرے کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ اس نے ابھی جواب نہیں دیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ سب سے بڑا راز، سب سے خوفناک سچ ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ نہیں، کیف نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ راز افشا کرنے کا وقت آ گیا تھا جس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ یہ گوشت تمہیں ٹھیک نہیں کر رہا تھا لائلا، کاش یہ اتنا آسان ہوتا۔ تمہاری بد دعا، وہ زیدان کا ڈالا ہوا کفل، اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا کہ اسے وادی نور کا گوشت زائل کر سکے۔ وہ بد دعا اتنی طاقتور تھی کہ اسے صرف توانائی درکار تھی، اسے ہر قیمت پر تمہاری روح، تمہارا آب حیات پینا تھا۔ وہ تمہیں مار کر ہی دم لیتی۔ میں جو ہر رات یہ گوشت کا ٹکڑا تمہاری ناف پر رکھتا تھا، وہ تمہیں کھلانے کے لیے نہیں تھا، وہ ایک متبادل تھا، ایک قربانی تھی۔ میں ہر رات وہ گوشت تمہاری ناف پر رکھتا تھا تاکہ وہ بد دعا جو تمہاری روح کو کھا رہی تھی، اس کے بجائے اس گوشت کو کھائے اور تمہاری جان بخش دے۔ میں تمہیں نہیں بلکہ تمہاری اس بد دعا کو، اس لعنت کو ہر رات وادی نور کے ہرن کا گوشت کھلا رہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میرے حواس، میری سوچ، سب کچھ منجمد ہو گیا۔ میں پتھر کی ہو گئی تھی، بالکل ساکت، جیسے میرے عنوان میں لکھا تھا۔ میرا دماغ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں اس بد دعا کے رحم و کرم پر تھی، اور کیف مجھے نہیں اس بد دعا کو پال رہا تھا؟ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی، میری زبان گنگ ہو گئی، میرے ذہن میں لاکھوں سوالات ایک ساتھ اٹھے مگر میرے ہونٹ سل گئے۔ میں بس اس کی ان گہری سبز آنکھوں میں دیکھتی رہی جن میں اب میرے لیے ہمدردی اور ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ تو تم نے اس بد دعا کو مزید طاقتور نہیں بنا دیا؟ میں نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی۔ تم اسے روز ایک پاکیزہ زندگی بخشنے والی خوراک دیتے رہے، تم نے اسے مضبوط کر دیا، وہ اب مجھے اور آسانی سے مار دے گی۔ کیف کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں صدیوں کی دانش اور شرارت تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس کا سنگ مرمر جیسا سرد ہاتھ میرے گرم زندہ ہاتھ سے ملا۔ یہیں پر زیدان بے وقوفی کر گیا لائلا، وہ بولا،
اس کی آواز میں اب سرسراہٹ نہیں، ایک گونج تھی۔ وہ ایک شریر جن ہے، وہ تباہی کو سمجھتا ہے، پاکیزگی کو نہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وادی نور کا گوشت کھانے سے بددعا کمزور نہیں ہوتی، یہ سچ ہے۔ وہ الٹا طاقتور ہو جاتی ہے، مگر وہ اچھائی کی طاقت سے بھر جاتی ہے۔ وہ پاک توانائی کو کھا کھا کر خود پاک ہونے لگتی ہے۔ زیدان نے تمہاری روح کو کھانے کے لیے ایک ناپاک سایہ بھیجا تھا، اور میں نے اس سائے کو اتنی پاک خوراک کھلائی، اتنی روشنی پھیلائی کہ اس کی اپنی حیت ہی بدلنے لگی۔ وہ بددعا اب بددعا نہیں رہی۔ اسی لمحے جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، مجھے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا، کچھ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میری ناف کے مقام سے، جہاں وہ ہر رات وہ گوشت رکھتا تھا، ایک ناقابل یقین گرم روشنی کی لہر اٹھی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے میری آنکھیں خیرہ کر دیں۔ یہ میرے جسم سے پھوٹی اور اس نے پورے کمرے کو، جو اس کی سرد موجودگی سے ٹھنڈا تھا، ایک دم روشن اور گرم کر دیا۔ میرے اندر برسوں سے جمع وہ کمزوری، وہ بیماری، وہ خوف، سب کچھ اس روشنی میں پگھل کر بھاپ بن رہا تھا۔ وہ بددعا جو اتنے عرصے سے پاک توانائی کھا رہی تھی، وہ اب فنا نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ، جیسا کہ کیف نے کہا تھا، ایک محافظ قوت میں بدل چکی تھی۔ وہ اب میرے وجود کا حصہ تھی، لیکن اب وہ میری دشمن نہیں، میری طاقت بن گئی تھی۔ میں اب کمزور لائلہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ان سے سنہری روشنی کی لکیریں پھوٹ رہی تھیں۔ میں نے کیف کی طرف دیکھا، اس کی سبز آنکھیں اس سنہری روشنی میں چمک رہی تھیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں خود دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل بن چکی تھی، ایک ایسے انسان جس کے اندر جنات کی بددعا نہیں، بلکہ جنات کی پاکیزہ توانائی کی طاقت تھی۔ کیف نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اب صرف میرا محافظ نہیں تھا، وہ میرا ساتھی بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک عزم تھا، ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔ زیدان کا خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا۔ وہ بولا، اور اس کی آواز میں اب وہی پرانا سکون لوٹ آیا تھا۔ وہ اب بھی اس حویلی کو اور اس جنگل کو حاصل کرنا چاہے گا، اور اب وہ پہلے سے زیادہ غصے میں ہوگا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار، اس کی بددعا، اب تمہاری طاقت بن چکی ہے۔ لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو لائلہ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اب اس جنگل سے، اس حویلی سے یا اس جن زادے سے کوئی خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ مجھے اپنے اندر ایک ایسی طاقت محسوس ہو رہی تھی جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ پھپھو زبیدہ کا خوف بے جا نہیں تھا، لیکن وہ ادھورا تھا۔ میں نے کیف کا ہاتھ تھاما۔ اب ہم دونوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے پرکھوں کی اس حویلی کو بچانے کے لیے، اور ایک نئی ناممکن محبت کی داستان شروع کرنے کے لیے ایک ساتھ تیار تھے۔ جنگل کے درختوں نے ہوا سے سرگوشیاں کرنا بند کر دی تھی۔ وہ جیسے ہماری اس فتح کا جشن منا رہے تھے، اور کوہ کاف کے اس پار زیدان کے قلعے میں یقیناً ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ لیکن اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اب میں، لائلہ، زندہ تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔